الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. محمد يوم بعث الناس شافعنا، محمد يوم بعث الناس شافعنا، محمد نوره الهادي من الظلم. اگر داری تو سر شاہ مدینہ، کنی با دشمنانش بغضینا، بجائے بغض ہی نعرہ غلامی، بجائے بغض ہی نعرہ غلامی، مگر غیرت نمی داری بسینہ. سیرت یزداں صورت آدم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن مکمل عشق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ مدینہ مالک بدخواہ، نازش دنیا زینت عقبہ. شاہ مدینہ مالک بدخواہ، نازش دنیا زینت عقبہ. کون و مکان کے صدر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دوش پہ کمبل گرم فاقے، نظر و سخا جو آئے خزانے. دوش پہ کمبل گرم فاقے، نظر و سخا جو آئے خزانے. کیسے فخر و شاہی باہم صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
ناسکے کے برادران اسلام، سب سے پہلے میں اپنے میزبان مکرم کا انتہائی مشکور ہوں۔ انہوں نے ذرا نوازی فرمائی، یہاں آنے کا حکم کیا، اتنے مسلمان بھائیوں سے کچھ دیر قرآن و سنت کی بات کرنے کا موقع عنایت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ دارین میں انہیں بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں تشریف لائے، کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے اور آپ کو دارین کی راحتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ اس سے قبل کہ موضوع پر کچھ معلومات آپ کے گوش گزار کروں، بطور تمہید کے ایک دو باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ آج کا المیہ ہے، جس سے بھی دین کی بات کرو وہ کہتا ہے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ معذرت کے ساتھ جاننے سے نجات نہیں ہوگی، جاننے سے نجات ہوتی تو شیطان کی ہو جاتی۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کی شریعتوں کی کلیات تو کلیات ہیں، وہ بدبخت جزیات بھی جانتا ہے۔ جاننے سے نجات نہیں، نجات ماننے سے ہوگی۔ جانتے ہم بہت کچھ ہیں، مانتے ہم کچھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم جانتے ہو اس پر عمل شروع کر دو، اللہ وہ علم عطا فرمائیں گے جو تم نہیں جانتے ہو۔ مثال سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ کے یہاں مسجد میں بجلی کا نظام لگا ہوا ہے، اگر کسی بورڈ سے بجلی کی ایک تار ننگی باہر کو نکل آئے، ہر ایک جانتا ہے کہ اس میں کرنٹ ہے۔ اگر میں اسے پکڑوں گا تو مجھے نقصان پہنچائے گی۔ جاننے کے باوجود اگر وہ اس تار ننگی تار کو پکڑے تو کیا خیال ہے؟ بجلی یہ کرے گی کہ یہ جانتا تھا کہ میرے اندر کرنٹ ہے، لہذا اسے کچھ نہ کہوں۔ جاننے سے بات نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہم جانتے ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ پہاڑی علاقوں کی طرف چلے جائیں تو روڈ پر کنارے پر مختلف قسم کے بورڈ لگے ہوتے ہیں۔ ایک بورڈ اس پہ تیر کا نشان ہوگا اور دائیں طرف کو مڑنے کا اشارہ ہوگا۔ ڈرائیور نے بورڈ دیکھ کے سمجھ گیا کہ موڑ دائیں طرف ہے، جان گیا۔ اب وہ جاننے کے باوجود دائیں کی بجائے بائیں طرف موڑنا گاڑی کو شروع کرے تو انجام بڑا بھیانک ہوگا، خود بھی ہلاک ہوگا، جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں انہیں بھی ہلاکت سے دوچار کرے گا۔ تو اس لیے جو جانتے ہیں اس کے مقتضا پر عمل کرنا اصل مقصد یہ ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا کرے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا کرے۔ مولا روم رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے، بڑے پیارے انداز میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کم جو تشنگی آور بدس، پانی کم تلاش کر پہلے پیاس پیدا کر۔ آج میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے پاس دین کی معلومات بہت ہے، دین کی پیاس نہیں ہے۔ اللہ اپنے فضل سے بھی مجھے دین کی پیاس لگا دے، آپ کو بھی دین کی پیاس لگا دے۔ آپ کم جو تشنگی آور بدس،
پانی کم تلاش کر، پہلے پیاس پیدا کر، جب پیاس حد سے بڑھ جاتی ہے پھر اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ کا دستور یہ ہے کہ بجوشد آب از بالا و پس، پھر اللہ آسمانوں سے بھی پانی اتارتے ہیں، زمین کی تہوں سے بھی پانی سطح زمین پہ لاتے ہیں۔ امید ہے عمل کی نیت سے بات سنیں گے انشاءاللہ العزیز، اور پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ توجہ نہ ہو بات سمجھ نہیں آتی، بات سمجھ نہ آئے تو اس پہ عمل کیا ہوگا۔ اب بغیر کسی اور تمہید کے امید کرتا ہوں، سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، پنجاب کے لوگ تو بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، تو وہ پتہ چلے گا کہ کتنی مہمان نوازی آپ کرتے ہیں۔ ہم نے تو یہ سنا ہے، پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کتنی مہمان نوازی۔ مہمان نوازی یہ نہیں کہ مہمان کو تم اچھا کھانا کھلا دو، چائے پلا دو۔ مہمان کا اکرام یہ بھی ہے، مہمان جو بات کرے اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا جائے، اس کی بات کو توجہ کے ساتھ۔ امید ہے کہ توجہ کریں گے، آپ توجہ کریں گے، اللہ تعالیٰ زبان پہ ضرورت کے مطابق باتیں جاری فرمائیں گے۔ میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ زبان پہ وہ بات جاری فرما دے جس کی اس وقت ہم سب کو ضرورت ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عنوان لیے ہوئے یہ آپ کی تقریب ہے۔ میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کر جانا چاہوں گا، جب انسانیت اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ، تمام مادی اسباب کے ساتھ تباہی کے بالکل کنارے پہ کھڑی تھی۔ دنیا کا کوئی عیب اور گناہ ایسا نہیں تھا جو اس وقت نہ ہو، اس وقت ہوتا تھا۔ آج کے مہذب دنیا کے اندر بھی وہ موجود ہے، یہ نہیں کہ اس وقت تھا آج نہیں، اس وقت سارے گناہ موجود تھے، چوری ڈاکہ سرعام ہوتا تھا۔ یہ تھوڑا سا پس منظر سمجھنا، وہاں اس وقت سود کا کاروبار علن اعلان اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہوتا تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اور لوگ زنا کرتے، زنا کرنے کے بعد یوں سٹیج سجتے، ان سٹیجوں پہ آ کر کہتے میں نے 10 عورتوں سے زنا کیا، میں نے 50 عورتوں سے زنا کیا، میں نے 100 عورتوں سے زنا کیا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ زنا کرتے ہیں، اس کی ویڈیو بناتے ہیں، پھر ساری دنیا کو دکھاتے ہیں، تو اس میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں۔ اس وقت کسی کی اونٹنی پہلے پانی پی لے، 40 سال لڑائیاں لڑی جاتی تھیں، اور دونوں طرفوں سے سینکڑوں لوگ پیوند خاک بن جاتے، اور ان کی لڑائیاں چل رہی تھی۔ ماں کے ساتھ، سوتیلی ماں کے ساتھ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا یا تو نکاح کر لیتا تھا یا اسے منڈی پہ لے جا کے فروخت کر دیتا تھا۔ یہ سارا کچھ اس وقت بھی تھا، یہ سارا کچھ آج بھی ہو رہا ہے۔ میں کتنے اس میں جاؤں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں بات جو کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اس وقت کتنے خراب حالات میں ہیں، ایسی مشکل حالات میں، پریشان کن حالات میں، دعائے خلیل نوید مسیحہ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹیوں سے آفتاب ہدایت بن کے طلوع ہوتے ہیں۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، کیوں آئے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ آپ نے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لایا۔ آپ کے سامنے پہلے کا منظر بھی ہے، حضور کی تعلیمات کے بعد کا منظر بھی ہے۔ میں ایک دو حوالے دے کر، ایک دو مثالیں دے کر آگے نکلوں گا۔ وہی قوم تھی جو 40 سال اونٹنی کے پہلے پانی پینے پر لڑتے تھے۔ ایک منظر یہ بھی دنیا نے دیکھا، میدان کارزار میں ایک زخمی پانی مانگتا ہے، پانی پکار رہا ہے، ساقی پانی لے کے اس کے قریب پہنچتا ہے اور پیالہ اسے دیتا ہے، وہ ہونٹوں کے قریب کرتا ہے، دوسرے کی آواز آتی ہے پانی۔ اب
زخموں سے چور ہیں لیکن اپنی پرواہ نہیں ہے اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ تعلیم نبی کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قدسی جماعت تیار کی، وہ حیاؤں والا نبی۔ خود پیغمبر جب قضائے حاجت کے لیے جاتے، مشرکین مکہ اس وقت آوازیں کسا کرتے تھے، انظروا یقول کما تقول المرأة، اسے دیکھو ذرا یہ عورتوں کی طرح چھپ کے پیشاب کرتا ہے۔ یہاں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ مشرکین مکہ کی عورتیں بھی ننگی نہیں ہوتی تھیں، وہ بھی سب سے چھپ کے قضائے حاجت کرتی تھی۔ آج مسلمان کی بچی ننگی کر دی گئی، آج مسلمان کی بچی شمع محفل بنا دی گئی، آج مسلمان کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی بیٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا کیا مناظر دیکھنے میں ملتے ہیں۔ آپ بھی دیکھ رہے، میں بھی دیکھ رہا، میرے ملک میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، معصوم بچیوں کے ساتھ کیوں ہو رہا۔ تم نے ایسے مناظر دکھائے انہیں، پھر مگر مچھ کی طرح آنسو بہاتے ہیں، اور تم بلے کو گوشت دکھا کے پھر سمجھتے ہو کہ بلہ اس پہ حملہ نہیں کرے گا، اس گوشت کو چھوڑ دے گا۔ تم نے ننگے مناظر اس قوم کو دکھائے، ان نوجوانوں کو دکھائے۔ کاش میرے مسلمان بھائی نے قرآن پڑھا ہوتا، آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ نبی تو ہمیں اندھیروں سے نکالنے آئے تھے، روشنی کی طرف لانے آئے تھے۔ نبی کی تعلیمات تو روشن تھی، نبی کی تعلیمات تو ہمیں اندھیروں سے دور کر رہی تھی، ہم انہی اندھیروں کے باسی بن گئے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا والا نبی، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ دائی حلیمہ آپ کے بچپن شیر خوارگی کا ایک واقعہ نقل کرتی ہوئی کہتی ہیں کہ یہ بچہ جب سے میری گود میں آیا رویا کبھی نہیں۔ توجہ کرنا ذرا بات پہ، یہ بچہ جب سے میری گود میں آیا رویا کبھی نہیں، نہ پیاس کی وجہ سے، نہ بھوک کی وجہ سے، نہ کسی اور وجہ سے۔ ایک دن میں سلا کے باہر آئی، اپنے کام میں لگی، بچے کے رونے کی آواز آئی، میں جو دوڑ کے گئی تو سلا کے میں نے ایک چادر آپ پہ ڈالی تھی، وہ چادر سرک کے سینے سے کچھ پیٹ کا حصہ ننگا ہو گیا، تو بچے نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے لا کے چادر اوپر ٹھیک کی، بچے نے رونا بند کر دیا۔ ہم اس حیا والے نبی کے امتی ہیں، آپ بے حیا بنا دیا۔ مسلمان نوجوان بھی، مسلمان بچی بھی بے حیا بنا دی۔ ہم تو حیا والے نبی کی وہ تعلیمات لے کے آیا جس کی تعلیم نے جانوروں پہ اثر کیا، جس کی تعلیمات نے آپ نے وہ قدسی جماعت تیار کی۔ اتنا وقت نہیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کی تعلیمات نے جانوروں پہ اثر کیا، آپ کی تعلیمات نے جمادات پہ اثر کیا۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایک طرف نبی کی بات ہوتی ہے، دوسری طرف میں اپنی گردن میں سریا کر کے جی ڈال کے کھڑا ہوتا ہوں، نبی کی بات پہ اعتراض کرتا ہوں، مجھے اپنے مسلمان ہونے پہ شرم آتی ہے۔ چلتے ہیں تو چلنے دے، جو ہے توحید کے دشمن، تو نے دا وقت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ اگلی بات ذرا دل کے کانوں سے سننا، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکا لیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تیرا میرا علم نبی سے بڑھ گیا ہے، کسی کا علم نبی سے بڑھ گیا کہ نبی کی بات پہ اعتراض کرے، مسلمان بھی اپنے آپ کو کہے اور پھر نبی کی بات بھی نہ مانے۔ توجہ کر، میرے تیرے اوپر نبوی تعلیم کا کیا اثر ہوا؟ ادھر بڑے عرصے بعد مجھے یاد آیا، آپ کی محبتیں ہیں تو مولا روم کی زبان میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، ہے ذوق نہیں انشاءاللہ۔ مولا روم کون ہے؟ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی، فارسی زبان میں لکھی، نظم میں لکھی، نثر میں لکھی، نظم میں لکھی۔ وہ ایک واقعہ حدیث مبارکہ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا ایک خشک تنا تھا،
استن خنانہ کے نام سے اب بھی ستون موجود ہے، رونے والا ستون، کھجور کا خشک تنا، اس کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے صحابہ کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، تعداد بڑھ گئی تو ممبر کی ضرورت پیش آئی، مسجد نبوی میں ممبر بنا کے رکھ دیا گیا، حضور نکلے حجرہ شریف سے، اب ستون اپنی جگہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ ٹیک لگائیں گے اور میرے بارے نیارے ہو جائیں گے، حضور کی صحبت نصیب ہوگی، معیت نصیب ہوگی۔ حضور اس کے پاس سے گزر کر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، پیچھے سے رونے کی آواز ہے، ایزو استان خنان در حجر رسول، رونے والا ستون نبی کی جدائی میں، استان خنان در حجر رسول، نالمی زد ہم چور بابے عقول، ایسے رو رہا تھا جیسے عقل والے انسان رویا کرتے، درتا حیر ماند صحاب رسول، اصحاب رسول حیرت کے اندر چلے گئے، قصد میں نالت ستون با عرض طول، اس لیے کہ ستون اپنی چوڑائی کے ساتھ بھی رو رہا تھا، ستون اپنی لمبائی کے ساتھ بھی رو رہا تھا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اور جی دور ہے آج کل تو سائنس کا دور ہے، اور جی میری عقل نہیں مانتی، ان شعروں سے آگے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب سارا مجمع مان نہ لے۔ میرا تو ایمان ہے کہ کھجور کا تنا بولا ہے، میرا ایمان ہے، میرا ایمان، لیکن ادھر عقل والوں کے لیے بھی جواب بہت ہے، عقل والوں کے لیے بھی جواب بہت۔ او جی شاہ صاحب آئے تھے ایک منظرہ سے، آپ کھجور کا تنا بولا ہے لیکن عقل تو نہیں مانتی ہے، میری عقل میں نہیں آتی۔ الزامی جواب تو یہ میاں تیری عقل سے پوچھا کس نے؟ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں ساری عقلیں جا کے جواب دے دیتی ہیں وہاں سے قرآن۔ خیر آپ کی عقل سے پوچھا بھی نہیں لیکن جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ادھر آیا تھا جی کہتے کھجور کا تنا خشک تنا کیسے بول گیا، سب کے جیب میں چوا ہے نا، سب کے جیبوں میں کچھ ہے نا، موبائل فون کس چیز سے بنا ہے جی، کس چیز کا؟ پلاسٹر کا ہوگا، سلور کا ہوگا، سٹیل کا ہوگا جی، پیتل کا ہوگا، کسی دھات کا بنا ہے، کس نے بنایا؟ انسان۔ انسان کون؟ سائنسدان۔ انسان سائنسدان کو عقل کس نے دی؟ بول۔ انسان سائنسدان کو اللہ کر دے تو سائنسدان جو ہے وہ بھلوا لیتا ہے، وہ رب عقل دے تو آدمی پیتل کو بھلوا لیتا ہے، وہ رب عقل دے تو آدمی جی پلاسٹر کو بھلوا لیتا ہے، جو رب عقل دیتا ہے سب چیزیں بول جاتی ہیں، محنت کی سائنسدان نے بول گئی، وہ رب خود کھجور کے تنے کو کیوں نہیں بھلوا سکتا؟ یہ تو ان کے لیے جو جدید پرانے ڈبیٹے رہا، جو موبائل نہیں جانتے، ان کے لیے آپ قرآن سے پوچھتے ہیں ذرا کہ ویسے آپ نے ایسے دو ایسا پانی دیکھا ہے جس کی آنکھیں، ہاں ایسا پانی کہیں آپ کے ارد گرد کہ جس کی کان بھی ہو، زبان بھی ہو، دانت بھی ہو، ہاتھ بھی ہو، دل بھی ہو، گردہ معدہ آنتیں، دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے، اور نہیں کیا۔ من ای شیء خلقہ، مجھے اور تجھے اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ من نطفہ، پانی کے قطرے سے۔ کس سے؟ ساری دنیا سائنس کو جمع کر لو، ان سے سوال ہے، لان اس پانی کے قطرے میں دو آنکھیں دکھا، دو کان دکھا، دو ہاتھ دکھا، دانت دکھا، ہڈیاں دکھا، ہے کچھ؟ پانی کے قطرے
کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا ہے؟ حقیر پانی سے پیدا کیا، آج اللہ کے سامنے آ کر گیا، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، وہ دانت سے پکڑے فنے خانی، ساری بدماشی گئی، گردے سے پکڑ لے سارا کچھ، ابھی میرے پیٹ میں مروڑ اٹھے، تقریریں شگریریں ساری ایک طرف دھری کی دریریں جائیں، اس رب کو کسی حال میں نہیں بھولنا چاہیے۔ من ای شیء خلقہ، تو جو رب پانی کے قطرے کو بلوا سکتا ہے وہ رب کھجور کے تنے کو کیوں نہیں بلوا سکتا؟ بولا کھجور کا تنا، بولا نا کھجور کا تنا بولا، ادھر آنا کھجور کا تنا بول گیا، رو رہا ہے، ساروں کے تار رو رہا ہے، حضور منبر سے اترے اور جا کر اسے اپنے سینے سے لگایا، تھپکی دی، کیا قسمت ہے اس کی، اور پھر اس سے فرمانے لگے، گفت پیغمبر چے خواہی ہے ستون، پیغمبر نے کہا ستون تو چاہتا کیا ہے؟ گفت جانم از فراقت گشت ہوں، اس نے کہا کھجور کے تنا کہہ رہا ہے میری جان میری روح آپ کی جدائی کی وجہ سے خون و خون ہو گئی ہے، از فراق تو مرا چون سو سے جہاں، آپ کی جدائی کی وجہ سے میری روح جل گئی ہے، جل گئی میری روح جل گئی ہے، اسی لیے شہزادی نے بھی کہا ہے مرغ سخر عشق نے پروانہ بیاموز، عشق سیکھنا ہے تو پروانے سے سیکھ، کان سوختہ را جان شدنی آواز نہیں آمد، اس دل جلے کی جان جل جاتی ہے لیکن آواز منہ سے آواز نہیں نکالا کرتا، جو عاشقوں نے ہوئے سلام، اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے، حضور کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا کرے، از فراق تو مرا چون سو سے جہاں، چون نہ لمبے توے جانے جہاں، میں کیوں نہ رہوں اس لیے کہ ساری کائنات کی جان آپ ہے، ساری کائنات کی روح آپ ہے، آپ کی وجہ سے کائنات زندہ ہے، آپ نہ ہوتے یہ ساری کائنات نہ ہوتی، مسندت منبود مزمن تاختی، میں آپ کا مسند تھا آپ نے مجھے چھوڑ دیا، برسر منبر مسند ساختی، منبر کو آپ نے اپنا مسند بنا دیا، کیا ایک سبق فقیر سے لیتے جانا، کلاس کے مسلمان میں اور تو بھی کبھی روئے ہیں، رات سونے سے پہلے میں نے اپنے سر کے بالوں کو دیکھا ہے، کہیں وہ شکایت تو جو نہیں جو نبی کو پسند نہ ہو، میرا چہرہ اس طرح تو نہیں جو نبی کو پسند نہ ہو، میرا لباس کی تراش خراش وہ تو نہیں جو نبی کو پسند نہ ہو، رات سونے سے پہلے کبھی میں نے اپنے جسم پہ ہاتھ چھوڑ اپنے جسم پہ ہاتھ کیا کرنا، جسم پہ سر کے بالوں سے شروع ہو جا، نیچے تک دیکھتا چلا جا، کیا ایک اور بات کہتا چلوں، غلط فہمی ہے تو مستقل میرا موضوع ہے لیکن درمیان میں یہ کہہ دیتا ہوں، لوگ کیا کہتے ہیں دین مولوی کا ہے، دین مولوی ہو جی، مولوی کو دیکھو ایسا کرتا، مولوی ہو کے کیا اسلام مولوی کے لیے ہوتا ہے اور کسی کے لیے نہیں؟ وہ لوگ حیران پریشان کیوں ہو گئے؟ ابھی تو قصہ غم آپ نے سنا ہی کیا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، قرآن میں ایک آیت بتاؤ جو شروع ہوتی ہو یا ایھا المولویون، یا ایھا المولویون یا ایھا القراء، ایک قاری ہوئی حکم تمہارے لیے باقی ساری قوم پر یہ ذمہ ہے، فرض کرو ایک مولوی ہے گانا سن رہا ہے، لوگ کیا کرو وہ مولویوں کے گانا سن رہا ہے، تو کیا باقیوں کے لیے جائز ہے؟ دلیل لے کے آ لا دلیل، 25 سال سے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، اب میں نے سوالوں کے جواب چھوڑ دیا، میں نے سوال چھوڑ دیے، اب کون سے سوال کیا کرتا ہوں، کون جواب دے ہمیں؟ لا دلیل کہاں لکھا ہوا ہے کہ مولوی کے لیے گانا حرام ہے باقی ساری قوم کے لیے جائز ہے؟
یہ بات کہاں ہے؟ بتاؤ، یوں کیوں نہیں کہتے مسلمان ہو کے گانا سن رہا ہے؟ جس کے نبی نے فرمایا گانے سے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے۔ تو آخر میں تشکیل کی طرف آؤں گا۔ بہرحال کبھی غور کیا، کھجور کے تنے سے نبی جدا ہوئے رونا شروع ہو گیا۔ ہم نے غور کیا کہ میری زندگی سے نبی کی سنتیں نکلی، مجھے بھی کبھی رونا آیا، میں بھی کبھی پریشان ہوا کہ میری زندگی محمد عربی جیسی کیوں نہیں، ان کی سنتوں سے مزین کیوں نہیں؟ مجھے غیروں کے طریقے اچھے لگے، مجھے یہودی کا طرز جی زندگی اچھا لگ گیا، مجھے عیسائی کا اچھا لگ گیا، میرے لیے آئیڈیل ہندو ہو گیا، گائے کا پیشاب پینے والا میری نظروں میں اچھا لگنے لگا۔ سٹار پلس کو دیکھا، میری بہن نے دیکھا، سب فیشن اپنا لیا۔ یہ غور بھی نہ کیا کہیں قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہی، محمد عربی کے دین کے خلاف تو نہیں ہو رہا۔ میرے نوجوان نے بھی غور نہ کیا۔ مسندت مندود مزمن داخلی برسرے منبر مسند ساختی، پیغمبر نے اسے دو راستے بتائے۔ پورا کر لوں گا کیا؟ پورا کر لوں گا، آپ کی تشکیل کروں۔ دو راستے بتا دیے اس کو، گر ہمی خواہی ترا نقل کنن، اختیار دے دیا کھجور کے تنے کو، اگر تو چاہتا ہے تو میں اللہ سے دعا کروں اللہ تجھے درخت بنا دے، کھجور کا درخت ہو جائے۔ شرقیوں غربی زلف میں واچنن، کلاس کیسے عمرے کے لیے آنے والا، حج کے لیے آنے والا تیرے میوے کھایا کرے آ کر، ساری زندگی تیرے ساتھ حل لگے کھجور کا، اور یہاں سے لوگ لے لے کے جائیں تحفے کے طور پر۔ یا درا عالم حقت سرفے کنن، یا اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ تجھے آخرت کا درخت بنا دے، جنت کا درخت جی، تا کرو تازہ بمانی تا ابد، اور دنیا میں اگر پھل لگا تو کب تک ہوگا، آخر قیامت آئے گی اور وہاں ابد الآباد کے لیے تجھے سرسبز بنا دیا جائے۔ کھجور کے تنے کا جواب سن، گفت آقا ہم کے دائم شد بخاش، اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی مجھے دائمی زندگی ملے، عارضی نہیں، دائمی زندگی مل جائے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنا ہے، کھجور کا تنا حضور کے کہاں ہوتا تھا؟ پیٹھ کے پیچھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ ویسے لگا ہوا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پیٹھ کے پیچھے۔ تو جو کھجور کا تنا حضور کی پیٹھ پیچھے ہوتا تھا، حضور کی معیت اور صحبت کی برکت نے اسے اتنا علم دے دیا، معرفت دے دی کہ وہ فانی اور باقی کو جان گیا، دنیا اور آخرت کا فرق سمجھ گیا، دنیا اور آخرت کا فرق جان گیا۔ جو صحابہ حضور کے سینے انور کے سامنے بیٹھتے تھے، اللہ نے انہیں کیا دیا ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ آتی تو آپ کا یہ حال نہ ہوتا تھا۔ وہ پیٹھ پیچھے تھا تو اتنا کچھ جان گیا۔ جو سینے انور کے سامنے بیٹھتے تھے، اللہ نے انہیں کیا کچھ دیا ہوگا، کیا علوم و معارف دیے ہوں گے۔ مولا روم نے مجھے اور تجھے سبق دیا ہے، آخر میں قصے سے حصہ نکالا، فرماتے بشنوئے غافل، او شاہ صاحب غافلہ سن، بشنوئے غافل کا مظلوم باش، اس کھجور کے تنے سے گھٹیا نہ ہو جانا، کہ اس نے تو آخرت کو ترجیح دی ہے دنیا پر، تو کہیں دنیا کو ترجیح نہ دے دینا آخرت پر۔ ایسا نہ ہو کہ تو دنیا ہی کے مزوں میں لگا رہے، آخر جو مرضی کر لے، آخر کیا ہے؟ جن لوگوں کی پوری دنیا پر حکمرانیاں دی آج آئے مفت نصر، پوری دنیا کے دجن ربکم العالی، آئے وہ لوگ کسی کے لیے یہاں دنیا میں دوام اور بقا نہیں ہے، اس لیے دوسرا حضور کی سنتوں سے دیکھو، حضور سے جدا ہوا رونے لگ گیا، تو حضور کی مبارک طریقے، مجھے بتاؤ حضور سے کسی کا طریقہ اچھا ہے؟ بول بول
تو ہمیں شرم کیوں آتی ہے ان کا طریقہ اپناتے ہوئے؟ مسلمان کو شرم کیوں آتی ہے ان کے طریقے سے؟ تو اعلیٰ کسی کا طریقہ نہیں، زبان سے ہم کہتے ہیں لیکن عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا کرے۔ حضور کیوں آئے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے آئے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے آئے۔ تو یہ سارا مجمع حد کرے، آج کے بعد نماز کسی حال میں نہیں چھوڑے، نماز توبہ سے معاف نہیں، نماز توبہ سے معاف نہیں۔ یہ میری آپ کی غلط فہمی ہے۔ نماز کی معافی کی دو ہی سن سے بتا دوں، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ 10 سال نہیں پڑھی، 20 نہیں پڑھی، 30 نہیں پڑھی، فکر نہ کر، علماء نے آسان ترتیب بتائی ہے، اس پہ عمل کریں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا نمازیں جی سر سے اللہ کا حق پورا ہو جائے گا۔ تو اس لیے توجہ کرنا، جتنی نمازیں رہتی ہیں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کریں، ہر نماز کے ساتھ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بعض نصیحت سنی اثر ہو گیا، نفلوں پہ زور ہوتا ہے، نفل پہ زور، تو ادھر نفل کو فی الحال چھوڑ، تیرے ذمہ اگر نمازیں رہتی ہیں ان نمازوں کی ادائیگی کی فکر کر۔ اس کی مثال سن ذرا بات سمجھائے۔ حضرت کہنا نہ کریں ان کا میرے اوپر 10,000 قرض، میں ان کا 10,000 قرض میرے ذمہ واجب الادا ہے، ادا کرنا چاہیے۔ بعض خوش ہوگی مجھ سے، میں وہ تو نہیں دیتا اور لاکھ روپیہ لوگوں میں بانٹتا ہوں، ویسے لاکھ میں نہ بانٹوں، پہلے اس کا 10,000 میرے کپڑے کے ساتھ نجاست لگ جائے، اب کیا کروں؟ اس کے اوپر خوشبوئیں لگاؤں، اعلیٰ اعلیٰ نسل کی خوشبوئیں لگا رہا، تو کپڑا پاک ہو جائے گا؟ کیا کرنا ہے؟ اس کو دھونا ہے، پانی سے صاف کرنا ہے۔ اب دھونے کے بعد خوشبوئیں نہ بھی لگاؤں تو کوئی حرج نہیں، خیر بالکل نہ لگاؤں خوشبو، کپڑا پاک ہو جائے گا، نماز پڑھنا چاہوں، استعمال کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو اسی طرح نوافل کی مثال خوشبو کی ہے۔ فرائض میری آپ کے اندر من گندا ہو گیا، پہلے وہ گندگی اندر سے نکال، نوافل کو فی الحال چھوڑ، مت یہ سمجھے ہم بات کچھ کہتے ہیں لوگ کچھ سمجھتے ہیں جی شاہ صاحب آیا جاتا تھا نفل نہ پڑھتے کبھی۔ میں نفلوں سے نہیں روک رہا، میں اس کو روک رہا ہوں جس کے ذمہ اللہ کے فرض باقی ہیں، وہ پہلے ان کی قضا کرے۔ جتنے سال کے 10 سال کے 20 سال کی نمازیں رہتی ہیں ان کی قضا کرے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا۔ نیت کیا کریں گے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان اور دل ایک ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ میرے خیال میں پنجاب میں اس پر بھی جھگڑے ہیں، کوئی جمعہ نہ داخل، اللہ کے بندوں یہ بھی جھگڑوں کی بات ہے، زبان اور دل کی بات ایک ہو جائے تو اس میں کون سے حرج کی بات ہے؟ اب دیکھو کیا نیت کریں گے؟ 2 رکعت نماز فرض پہلی قضا فجر کی، منترحانہ کعبہ کے اللہ، زہرائی پہلی قضا زہر، پہلی قضا عصر، پہلی قضا مغرب، پہلی قضا عشاء، ایک دن گزرا، دوسرے دن پہلی قضا، تیسرے دن پہلی قضا، مہینہ پورا پہلی قضا، سال پورا پہلی قضا، 10 سال پہلی قضا۔ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں، اگر یہ انگوٹھا پہلا ہو، جب یہ ہٹے تو اب کون سی انگلی پہلی؟ شہادت والی، یہ ہٹے تو اب کون سی پہلی؟ درمیان والی، جو اگلی نماز ہٹے گی دوسری اس کی جگہ پہلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا۔ کتنی نمازوں کی قضا کریں گے؟ یا 6؟ حضرت خیر نہیں تو سیاسی اسی پنجہ کو لطاگا 6 لکھ سکتے ہیں کہ آئے ہوئے نمازیں 6، 5 فرض 1 واجب، وتر واجب کی بھی قضا ہے، 5 نمازیں فرض ہیں اور 5 + 1 کتنے ہوتے ہیں؟ انگریزی تو مجھ کو ہوتی ہے بڑی، قوم غلام قوم ہے ہم، وہ پھر کبھی باتیں کریں گے انشاءاللہ، اس پر بھی بہت باتیں کریں گے، ہم غلام قوم ہیں تو انگریزی پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ 5 اور 1 6 نمازوں کی قضا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا وہ بوڑھا فرتوت چارپائی سے لگ گیا جس کے صحت کی امید کوئی نہیں، تو اس کا یہ ہے کہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیا جائے۔ امام محمد اور باقی ائمہ فرماتے ہیں ہم امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ اس کی نمازوں کے بدلے میں یہ فدیہ قبول کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی صحت مند آدمی کیا کریں گے؟ نمازوں کی قضا، ٹھیک ہو گیا نا؟ اور ساتھ لگے ہاتھوں دوسرے 2 مسئلے اور سن لیں۔ صبح کی فرض نماز سے پہلے
فرض نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، عصر کی فرض نماز سے پہلے فرض نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ان اوقات میں نوافل جائز نہیں۔ 3 اوقات ہیں جن میں کوئی نماز نہیں ہوتی: طلوع، استوا، غروب۔ جب سورج نکل رہا ہو، سورج سر پہ ہو، سورج ڈوب رہا ہو، ان 3 اوقات میں کوئی نماز نہیں، الا عصر یومہ، البتہ آج ہی کے دن کی عصر کی نماز کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے۔ میں قربان جاؤں، نبی کے الفاظ پہ غور کرو ذرا، کیا فرمایا؟ من نام او نسی، جو سویا ہوا تھا کسی نے جگایا ہی نہیں، اب جو جاگ رہے ہیں وہ گناہگار ہیں، کیوں نہیں جگایا؟ او نسی، بھول گیا۔ کیا مطلب؟ مسلمان ہو اور جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نماز نہ پڑھے اور ہو مسلمان، یہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان نماز مر سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ مسلمان ہوگا تو نماز نہیں چھوڑ۔ الفاظ پر غور کر نبی کے، من نام او نسیہ، طرح کا لفظ ہے ہی نہیں، بلکہ ایک حدیث میں طلاقہ کے اگلا جملہ بڑا خطرناک کے سبت ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد، اس کو تو اسلام سے نکال دیا۔ جان بوجھ کے مسلمان نماز چھوڑے، یہ نہیں ہو سکے، یہ ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہے یہ بات۔ اس لیے دیگر انشاءاللہ اللہ کرے نمازوں کی قضا کر لیں اور آگے جا۔ گانا باجا طبلہ سرنگی بات، گانے سے آدمی منافق ہوتا ہے، گانے سے آدمی، میں نہیں کہہ رہا، حضور کہہ رہے ہیں جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، الغناء جنبۃ النفاق فی القلب، گانے سے آدمی کے دل میں ایسے منافقت پیدا ہوتی ہے، کما جنبۃ الماء الزرع، جیسے آسمان سے اترنے والے پانی سے کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک جگہ میری یہ حدیث بیان کی، ایک نوجوان بعد میں مجھے ملا، مجھے کہتے ہوئے جی یہ گل سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا سمجھاؤں گا بیٹا، کیوں؟ ہمارا فرض ہے۔ کیا سمجھ نہیں ہو جی؟ کیسے گانے اندر سے سنا تو دل میں منافقت کیسے؟ میں نے کہا بھول کر بھی گالی نہیں دیتی کبھی شریفوں کی زبان، یہ کمینوں کی علامت ہے، رذیلوں کا نشان۔ لیکن میں تجھے مسئلہ سمجھا، اگر میں تجھے ابھی گالی دے دوں تجھ پر کچھ اثر ہوگا؟ تو جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ابھی گالی دی نہیں، میں نے دی نہیں، میں دے دوں تو کیا کرے گا؟ پھر بازو ایسے کرتے میں نے تو ابھی تجھے گالی دی نہیں، کہتے بس تھا سمجھا، بس جی سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا نبی نے کانوں کو کیف کہا ہے، یہ کیف ہے جو کچھ سنتے ہیں سیدھا دل میں جاتا ہے، بیج پڑ گیا اثر ہوتا ہے، وہاں سے اب نکلنا شروع ہوگا، پھر ادھر سے باہر آئے گا، زبان پہ نظر آئے گا، آنکھ میں نظر آئے گا، کان میں نظر آئے گا، ہاتھ میں نظر آئے گا، پاؤں میں نظر آئے گا، لباس میں نظر آئے گا، معاملات میں نظر آئے گا، عبادات میں نظر آئے گا۔ ہمارے اندر چونکہ بگڑ گئے، سن 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 گانے 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 رات دن، تو وہ اندر بگڑے، آنکھ بھی بگڑ گئی، کان بھی بگڑ گیا، زبان بھی بگڑ گئی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کچھ 2 ہفتے میں جیسے کہہ رہا ہوں اس عمل پہ تو عمل کر کے 2 ہفتے پرہیز کر لے، 2 ہفتے کے بعد گانے کی آواز کان پہ لگے، تیرا دل میلا نہ ہو تو میرے مجھ سے شکایت کرنا۔ ہمارے تو اندر بگڑ چکے، ہم بدبودار ماحول کے عادی ہیں، یہ بھی مستقل موضوع ہے، بدبودار ماحول کے عادی ہیں، ہمیں خوشبودار ماحولوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ 2 ہفتے میری مرضی کے مطابق عمل کرو، پھر دیکھو 2 ہفتے کے بعد گانا سنو، دل میلا نہ ہو تو پھر شکایت کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے گانا باجا بند رہے انشاءاللہ۔ آج کے بعد گانے، آج ایک اور بھی ایک بات یاد رہی ہے لیکن بات لمبی ہو جائے گی، نہیں جاتا ہوں، چھوڑ پھر کبھی انشاءاللہ۔ آج تو جو بھی بات کرو جی اس میں اسلام کو جو بھی باو جی اسلام اس میں تو نماز پڑھ یا اللہ، ہماری نمازوں کا بھوکا نہیں، اس قسم کے جملے مت بولا کرو، یہ اچھے جملے نہیں ہیں۔ جو بھی بات کرو جی اسلام میں ایسا نہیں ہے، اتنی سختی نہیں ہے، یہ زبان عزت عام ہے۔ چلو اس پر اگر جلدی جلدی ایک واقعہ سنا ہے تو وہ بھی مولا روم نے لکھا ہے، پرانے زمانے میں لوگ
بازوؤں پر مختلف چیزیں بناتے، شعر بناتے، بیڑیے بناتے، پتہ نہیں کیا کیا بناتے۔ آج کل بھی نوجوان بناتے ہیں، دل بنائیں گے، تیر گزاریں گے، عاشق ذات صاحب آ رہے ہیں۔ تو وہ ایک نوجوان گیا مصور کے پاس کہ میرے بازو پہ شعر بناؤ۔ اس نے کہا بہت اچھا، بیٹھو۔ بٹھایا، سوئی کو گرم کرنے کے لیے رکھا، سوئی جو گرم ہوئی اس کے لگائی تو اچھ لیا، کیا کر رہا ہے؟ کہا شعر کی دم بنا رہا۔ کہا چھوڑ یار، دم کے بغیر بھی شعر ہوتا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، بیٹھو۔ پھر سوئی گرم کی، پھر اٹھا کے جو لگائی پھر اچھلا۔ پھر اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا شعر کا پیٹ بنا رہا۔ کہا یار چھوڑ، پیٹ کے بغیر بھی شعر ہوتا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، بیٹھ جا۔ پھر گرم کی اور پھر لگائی تو کہا اب کیا کر رہا ہے؟ پھر اچھلا تو کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا شعر کا سر بنا رہا ہوں۔ کہا یار سر کے بغیر بھی شعر ہوتا ہے، چھوڑ پڑے۔ اس نے سوئی کو بھی دیکھا، اسے بھی دیکھا، اٹھا کے پھینکی سوئی اور کہا ہائے ہائے شعر بے دم سر و شکم کہہ دی، بغیر دم کے پیٹ کے اور سر کے شعر کس نے دیکھا ہے؟ این چنی شعر خدا ہم نافرید، ایسا شعر تو اللہ نے آج تک پیدا نہیں کیا، تو کس شعر کی باتیں کرتا ہے؟ مولا روم نے آگے زبردست بات کہی، گر نداری طاقت سوزن زدن، تیرے اندر اگر سوئی کا ڈھنگ سینے کی اور جلن سینے کی ہمت نہیں ہے، این چنی شعر زیاں دم مزن، ایسے خوفناک شعر کا نام نہ لیا کر۔ پھر آج اس کو جمع کر، مسلمان سے کہ نماز پڑھ، اور یہ نماز ساڑھی نمازہ کا پوکھا نہیں، مجھے بتا روزہ رکھ، ہو جی روزے رکھے، جن نے کہا روزی نہیں، کہتے ہیں نا یہ جملے زبان میں سے عام ہیں، زکاة دے، ہو جی وہ غنی بادشاہ ہے، اسے کیا ضرورت ہے؟ سن مسلمانہ، وہ اسلام بتا جس میں نہ نماز ہے، جس میں نہ زکاة ہے، جس میں نہ روزہ ہے، جس میں نہ حج ہے، جس میں گانا بھی حلال ہے، جس میں لڑکیاں نچانی بھی حلال ہے، جس میں فلمیں دیکھنی بھی حلال ہے، غیبت بھی جائز ہے، جھوٹ بھی جائز ہے، ہاں جی دوسروں کا مال دبانا بھی جائز ہے، بہن بیٹیوں کا میراث پہ قبضہ کرنا بھی جائز ہے، تمام چیزیں جائز ہے۔ ایسا اسلام کو اللہ نے آسمانوں سے نہیں اتارا، ہمیں بتاؤ دنیا والوں ایسا اسلام کہاں ہے جس میں سب کچھ جائز ہے؟ تو بھی وہی کرے، ہندو بھی وہی کرے، دونوں میں فرق بتا مجھے، یہودی بھی وہی کچھ کرے، مسلمان بھی وہی کچھ کرے، دونوں میں فرق بتا مجھے۔ آخر یہودی میں مسلمان میں کوئی فرق تو ہوگا، عیسائی میں اور مسلمان میں کوئی فرق تو ہوگا۔ دنیا والوں تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ جس رخ میں ہم چل نکلے ہیں یہ رخ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اللہ کا واسطہ واپس آ جاؤ، ادھر آؤ، عہد کرو آج کے بعد گانے نہیں سنے۔ حضور کے آنے سے پہلے حالات خراب تھے نا، کس چیز نے حالات کو درست کیا؟ اسی قرآن نے، انہی نبی کے ارشادات نے، تو وہی قرآن آج عام کر دو، وہی ارشادات آج عام کر دو، تو بس حالات درست ہو جائیں گے۔ حالات درست ہونا بھائی آپ کا کھیل ہے، اس لیے آگے جا سودی کاروبار نہیں کریں گے، سود اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، سود اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، اعلان ہے نا قرآن میں، قرآن میں جو میرے ملک میں سرکاری سرپرستی میں سود ہو رہا اور ہم احمقوں کی جنت میں رہتے اور امید لگائے ہوئے نہیں، جہاں جنگ ہوتی ہے وہاں امن ہوتا ہے، وہاں خیر ہوتی ہے، جہاں جنگ ہو وہاں امن نہیں ہو سکتا۔ علن اعلان ہم اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، امریکہ سے ڈرتے ہیں، برطانیہ سے ڈرتے ہیں، فرانس سے ڈرتے ہیں، انڈیا گائے کا پیشاب پینے والوں سے ہم ڈرتے ہیں، اور بہادر اتنے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ادھر ہماری بزدلی کا عالم یہ ہے، اور یہ کیوں ہے؟ کیوں نہ ہو؟ مجھے حضور کی حدیث یاد ہے، 5 چیزیں جن میں گنی نا جی، ان میں ایک یہ بھی لمبی ہو جائے گی، ادھر نہیں جاتا، پہلے سرے کی بات یہ حضور نے فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم، کسی بھی قوم میں خیانت بددیانتی
کہ تمہارے قریب چند اجڑ رات ایک جگہ میں تھا تو وہاں بھی ایک بات آئی آخر میں تو میں نے کہہ دیا جن کو ہم اجڑتے جائل تے فلانے تو فلانے تیرے ملک میں روز 2.5 3 4 سال کی بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہا مگر بچ کے آنسو بہانے والا اللہ پوچھے گا تم سے ضرور وہ رب پوچھے گا اور جس قوم میں عورت کی عزت محفوظ نہ ہو وہ قوم نہیں ہے وہ انسان مسلمانی چھوڑ رہا ہے وہ انسان بھی نہیں ہے اور درندے بھی یہ کام نہیں کرتے درندے بھی یہ کام نہیں کرتے جو میرے ملک میں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا معصوم بچیوں کے ساتھ درندگی ہو رہی ہائے ہائے ہم نے اللہ کے قرآن کو تاکہ نسیان میں رکھ دیا جو قرآن اللہ نے بالغوں کے لیے بھیجا تھا ہم نے نابالغوں کی کتاب سمجھ لی جو زندوں کے لیے بھیجا تھا ہم نے مردوں کی کتاب سمجھ لی کہ مردے پریشانے ہیں اس سے اور قرآن کا کوئی کام نہیں مجھے بتائے کون قرآن کے کون سے حکم پر میرے ملک میں سرکاری سرپرستی میں عمل ہو رہا ہے ایک بات بتا مجھے جس پر عمل ہوتا ہو مولوی کیا کرے مولوی ذرا بیان میں سختی کرے آپ میرے مزاج کے واقف نہیں کبھی وہاں ہیں پتہ چلے نا آپ کو وہ لوگ میرے مزاج کے اچھے واقف ہیں مولوی ذرا بیان سخت کر لے تو تم کہتے ہو جی مست ہو گئے بیان سخت تو میں اگر کسی کو لے کر تیرے بیٹے کی شادی ہو وہاں انڈیا کے کنجر ناچ رہے میں اگر 2 4 6 آدمی لے کر آ جاؤں تو آپ ہمیں چھوڑیں گے اور کیا کریں مولوی تو بتا رہے ہیں کون ہے جو آج تک نہیں بتا ہم کہہ رہے ہیں ماننے کے لیے قوم تیاری قوم کو ٹی وی پہ ایمان ہے ٹی وی پہ جو ہے آمنا وصدقنا وسلمنا ہم قرآن کی آیتیں کھول کھول سناتے ہیں ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں اور امانت میں خیانت یہ امانت بڑا وسیع مضمون ہے افسوس میرے پاس وقت نہیں میں تفصیل میں جاتا یہ آنکھ میرے تیرے پاس اللہ کی امانت یہ آنکھ امانت ہے ہم نے کیا سمجھا جو پیسے کی خود خود کرے گا وہی صرف خائن ہوتا ہے میں بھی خائن ہوں آپ بھی خائن ہیں میری آنکھ میرے قابو میں نہیں ہے میرا کان میرے قابو میں نہیں ہے میری زبان میرے قابو میں نہیں ہے یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں ان کے متعلق قیامت کو سوال ہوگا آگے جا سودی کاروبار نہیں کریں گے انشاءاللہ والدین کی نافرمانی کی آج ہی جا کے معافی مانگ والدین کے نافرمان کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش ہوئی اب وہ پریشان ہو گئے جن کے والدین مرے ہوئے پتہ نہیں راضی مرے ناراض جن کے ہیں وہ تو جا کے معافی مانگیں گے جن کے نہیں ہیں وہ پریشان ہیں ادھر اسلام کامل مذہب ہے کسی کو آدھے راستے میں نہیں چھوڑتا ہمارا ادھورا مذہب نہیں الیوم اکملت لکم دینکم ہمارا دین مکمل ہے مجھے کوئی بات نہیں آتی تو میرا قصور ہے یہ دین کا قصور یہ اسلام کا قصور کسی مولوی کو کوئی بات لائے لوگ جی اسلام کو کیوں کہتے وہ ہمارا قصور ہے بھائی ہمیں نہیں آتی ہے ہماری کمی ہے ہماری کوتاہی ہے ورنہ اسلام ہمارا کیا ہے مکمل ہے اللہ اکبر جن کے نہیں ہیں پتہ نہیں راضی مرے ناراض مرے دل چھوٹا نہ کر اسلام نے راستہ دیا تو ایسا کر اپنے باپ کے بھائیوں ماں کی بہن بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کر یعنی چاچوں کے ساتھ پھپھیوں کے ساتھ خالاؤں کے ساتھ ماموں کے ساتھ اچھا سلوک کر بالفرض والدین ناراض مرے اللہ جرم معاف کر دے یہ اب مطمئن ہو گیا وہ پریشان بیٹھ رہے جس کا پھپھی چاچا ماموں خالہ کوئی نہیں اسلام نے پھر آپ کے دلاسا دیا دل چھوٹا نہ کر ادھر آ تیرے لیے بھی راستہ کھلا ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ تو اپنے باپ کے دوستوں ماں کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر اللہ تیرا جرم معاف کر دے یہ مطمئن ہو گیا اب وہ پریشان بیٹھا ہے جس کے باپ کا دوست ماں کی سہیلی کوئی نہیں اسلام نے آپ کے دلاسا دے دیا دل چھوٹا نہ کر ہر فرض نماز کے بعد والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر اللہ تیرا جرم معاف کر دے
اب کوئی رہا پیچھے؟ کوئی نہیں. یہاں تک کام تھا سارا ادھار. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا آپ مہمان نواز ہیں. اب میں دیکھتا ہوں مہمان نوازی کتنی ہے. آپ کہیں گے جی نوٹ مانگے گا ووٹ نہیں، نہ نوٹ نہ ووٹ. میں ایک بھیک ضرور مانگوں گا، اور جو بھیک مانگ رہا ہوں اگر سمجھ آ جائے تو مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا. میں کراچی جیسے شہر سے خالی ہاتھ نہیں آیا، میں لاہور سے خالی ہاتھ جی، اور پورے ملک کو گلگت ہنزا پورے ملک میں گیا، میں خالی ہاتھ کبھی نہیں آیا. مجھے امید ہے تم بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجو گے. لگے ہاتھوں ذرا مسئلہ پہلے بتا دیں. حضور سے زیادہ کوئی حسین تھا ہے؟ آئندہ ہوگا. یہ زبانی بات ہے کہ ایمان ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے. حضور سے زیادہ نہ کوئی حسین تھا، نہ ہے، نہ آئندہ. حضور کی داڑھی تھی یا نہیں؟ یہ چھوڑ فرض واجب نفل میں بات نہ کر، یہ بتا داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ تو اب ابھی آپ نے کہا حضور سے زیادہ حسین نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ آئندہ، اور آپ نے کہا داڑھی تھی. ثابت ہوا داڑھی حسن کی علامت ہے. داڑھی کیا ہے؟ حسن ہے. داڑھی کا نہ ہونا بے حسنی ہے، بدسورتی ہے. کیا ہے؟ تو اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیں. وہ ایک علاقہ تھا نا، وہاں سارے ایک ٹانگ والے رہتے تھے. وہاں دو ٹانگوں والا آ گیا. دو ٹانگوں والا تو ٹھیک ہوتا ہے، ایک ٹانگ والا ناقص ہے. تو آپ کا بھی قصور تو نہیں قوم کا. تو وہ دو ٹانگوں والا آیا تو ایک دیکھے تو یہ دو ٹانگیں کیا ہوتی ہیں. دوسرا دیکھے یار یہ دو ٹانگیں کیا ہوتی ہیں. تیسرا دیکھے یار یہ دو ٹانگیں کیا. نفسیاتی اثر ہے. اس نے جو سنا اس نے کہا یار خراب. تو پرانا دور تھا، وہ ایک لوہار کے پاس گیا، اس سے جا کر کہا یار ایک ٹانگ کاٹ، ٹانگ کٹوا دی. قصور قوم کا بھی نہیں. وہ ایک چینل کے آگے بیٹھتے وہ کہتا ہے داڑھی پگڑی مولوی مدرسہ، دوسرے کے آگے بیٹھتے وہ کہتا ہے داڑھی پگڑی مولوی مدرسہ، تیسرے کے آگے بیٹھتے وہ کہتا ہے داڑھی پگڑی مولوی مدرسہ. تو بس نفسیاتی اثر ہے. تم نے سمجھا کہ ساری دوڑیاں یہاں جمع ہیں اور باقی سارے کام کہیں اچھے ہیں. توجہ، مفتی صاحب آ رہے ہیں راستہ سے، اور آخری میری تشکیل ادھوری نہ رہ جائے. بیان کرنا. توجہ ہے میری طرف، توجہ کر. تو حضور سے زیادہ کوئی حسین نہیں تھا نا، تو حضور کی داڑھی تھی. آج اس مجمع میں کون کہتا ہے کہ آج کے بعد، توجہ میری طرف بیٹھ جائے، اللہ جزائے خیر، آج کے بعد داڑھی پہ کینچی اور اسورا نہیں کرے گا. ماشاءاللہ کھڑے ہو. آپ نے کہا تھا ہم مہمان نواز ہیں، تو اب پتا چلے ایک مٹھی کر اس کے بعد بے شک ماشاءاللہ. اللہ جوانیوں میں عزت میں آبرو ہے، برکات عطا فرمائے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اللہ آپ نے نگاہ ماری. ماشاءاللہ بیٹھ جائے. اب میں نے چلا دیا. ٹھیک ہے. پنجاب کی زمین بڑی زرخیز ہے جی. توجہ، یہ آخری میرے دو چار جملے لے لیں. پنجاب کی زمین بڑی زرخیز ہے، تو حل میں نے چلا دیا. پیچھے بوڑی کرنا، پانی دینا، وقتاً فوقتاً سنڈی مار سپے کرنا. ہاں جی، کوئی امریکی سنڈی، کوئی فرانسیسی سنڈی، ہاں جی کوئی برطانوی سنڈی، کوئی فلانی سنڈی، کوئی ہندوستانی سنڈی. ان کی لہلہاتی فصلوں کو خراب نہ کر لے. ٹھیک ہے نا. جیسے تم نے مجھے خوش کیا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی خوشیاں آپ کو عطا فرمائے. اور میرے نانا محترم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرمائے. میں نعت کے بیتاج بادشاہ تشریف لے آئے ہیں جی، وہ آپ کو سنائیں گے. میں ایک نعت سنانا چاہ رہا تھا لیکن نہیں، میں درد دل کے دو چار شعر سنا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں بس. وہ باقی میرے خطبے کے اشعار میں آپ کا میری طرف ادھار ہے انشاءاللہ. کشمیر کی آزادی تک ادھار بند نہیں ہے نا انشاءاللہ. اللہ خیر پیش کرے. بس دو چار درد دل کے شعر جی. عالم